قل الحمد للہ، کہو تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رمضان سیریز شکر گزاری کی برکات کی چھٹی قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سیریز آپ کی خدمت میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف قرآن لرننگ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایک ایسے بچے کو دیکھا جس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہو لیکن وہ بآواز بلند الحمدللہ کہہ رہا ہو؟ یا ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنے خوبصورت گھر کے ملبے کے اوپر بیٹھی ہو اور پھر بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہو؟ یا کبھی آپ نے کسی ایسے شخص کی ویڈیو دیکھی کہ جو اینستھیزیا کے بغیر سرجری کے دردناک عمل سے گزر رہا ہو لیکن اس کی زبان پر صرف شکر کے الفاظ ہوں؟ ہمارے فلسطینی بھائی بہنوں نے شکر گزاری کا معیار بہت ہی بلند کر دیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو دل سے تسلیم کرنے کے بعد اب اس کا شکر زبان سے ادا کرنا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سی مسنون دعائیں شکر سے شروع ہوتی ہیں۔ صبح بیدار ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا پڑھنے کی ترغیب دی: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا کی اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اسی طرح لباس پہنتے ہوئے ہم یہ مسنون دعا پڑھتے ہیں: الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ لباس پہننے کے لیے دیا اور مجھے بغیر کسی قوت یا طاقت کے یہ نعمت عطا کی۔ اسی طرح حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین دولت وہ زبان ہے جو اللہ کا ذکر کرے اور وہ دل جو شکر گزار ہو۔ لیکن ہم یہ کیسے یقینی بنائیں کہ ہمارا دل واقعی اس شکر گزاری کو محسوس کرے اور ہماری زبان شکر سے تر ہو؟ اس کے لیے ہم پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سے توفیق مانگتے ہیں تاکہ ہم حقیقی طور پر شکر ادا کر سکیں۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ ہم جتنی بھی نفسیاتی کتابیں کھنگال لیں یا جتنی بھی ٹرکس اینڈ ٹیکنیکس سیکھ لیں، ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے جب تک اللہ ہمیں توفیق نہ دے۔ ہم قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی پاتے ہیں: ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دیں کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر نماز کے آخر میں یہ دعا پڑھنے کی تعلیم دی: اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور اب میں آپ کو ایک مشق میں شامل ہونے کی دعوت دیتی ہوں۔ روزانہ 3 ایسے اوقات کے بارے میں سوچئے جب آپ رک کر اللہ سے شکر گزار ہونے کی توفیق مانگ سکیں۔ یہ وقت فرض نماز کے بعد کا ہو سکتا ہے، اذان کے بعد کا، روزہ افطار کرتے ہوئے، یا کوئی بھی مناسب وقت۔ ان 3 اوقات کو اپنے جرنل میں لکھ لیں اور رمضان اور سال کے باقی دنوں میں اس عمل کو اپنانے کا عزم کر لیں۔ آئیے شکر گزاری کو اپنے روحانی سفر کا شعوری حصہ بنائیں۔ اللہم اجعلنا من الشاکرین۔ اپنے خیالات، شکر گزاری سے واقع ہونے والی تبدیلیاں اور وہ اوقات جب آپ شکر گزار ہونے کے لیے اللہ سے مدد مانگیں گے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ قرآن سنیں تو دل میں اتر جائے؟ IIQL انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف قرآن لرننگ خواتین کے لیے خصوصی آن لائن لائیو انٹریکٹیو قرآنک عربک کورس لے کر آیا ہے، جہاں آپ وہی عربی سیکھیں گی جو قرآن میں بار بار آتی ہے۔ اس کورس کے بعد آپ ترجمہ دیکھے بغیر قرآن کو خود سمجھنے لگیں گی اور تراویح، نماز اور تلاوت میں خشوع بڑھ جائے گا۔ یہ لائیو انٹریکٹیو کلاسز ہیں جہاں آپ ماہر اساتذہ سے سیکھ کر اپنی غلطیاں درست کر سکتی ہیں۔ آج ہی اپنی روح کو قرآن کی روشنی سے منور کریں۔ ابھی رجسٹر کریں۔ رجسٹریشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں یا واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔